خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات. رانا صاحب، آپ سے بات ہو رہی تھی کہ کوئی ایسی تاریخ دی ہے انہوں نے حکومت سندھ نے آپ کے لیے، کیونکہ میں سندھ کی اس لیے بات کروں گا کہ آپ پورے پاکستان کی تو نمائندگی کر رہے ہیں، بالخصوص کراچی اور سندھ کے حوالے سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے، تو کوئی ایسی تاریخ دی کہ اب حال کھل جائیں گے؟ سلیم صاحب، قطعی ایسی کوئی ڈیٹ نہیں دی گورنمنٹ نے، بلکہ ہماری 2 سے 3 دفعہ ملاقات ہوئی ہے ناصر حسین شاہ صاحب کے ساتھ، اس لیے وہ کووڈ کمیٹی کا حصہ ہے، کمشنر کراچی کے ساتھ. ہم نے یہی ان کے ساتھ یہی گزارشات ان کے سامنے رکھی ہیں کہ ہمارا فیوچر بیسڈ کام ہے، اور آپ یقین مانیں سوشل میڈیا کے ان باکس ہمارے بھرے میں ان بچے بچیوں کے، ان کے پیرنٹس کے، کہ خدا را ہمیں بتایا جائے ہماری ڈیٹ سلیکٹ تھیں، آپ کے پاس بک تھیں، اب ہم کہاں پہ کس طریقے سے اس کو پروگرامس کو کریں، کن ڈیٹس میں کریں. وہ میسیجز اگر آپ سنیں تو آپ اور دیکھیں، آپ سے دیکھے نہ جائیں. اور یہ کوئی 1 2 یا 10 15 100، یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی آواز ہے اس وقت کہ وہ پریشان ہیں، وہ ڈیٹس لے چکے تھے، اپنی تیاریاں پوری کر چکے تھے. ہمارا موقف یہی ہے کہ آپ نے اگر کووڈ کی وجہ سے ہمیں بند کیا ہے تو یہ تو تقریبات چل رہی ہیں، اور ہم نے یہی فیوچر پالیسی اسی لیے بنائی کہ یہ اگر اس کو ڈائیورٹ کرنا، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کووڈ کو، تو یہ ڈائیورٹ نہ ہو. ایک آدمی نے اگر فنکشن، اگر یہ گورنمنٹ کی وجہ سے بند ہے، انہوں نے آگے کی ڈیٹ دینی ہے، آج نہیں تو کل دیں گے، وہ انشاءاللہ بہتری آئے گی. وہ کہتے ہیں ہم بھی لگے ہوئے اس کے اندر، ہماری بات چیت چل رہی ہے اور مشاورت چل رہی ہے، انشاءاللہ بہت جلد یہ جو ہے اوپن کر دیں گے. ہمیں لگتا ہے ایسے یہ پازیٹیوٹی جیسے نیچے آ رہی ہے، مصطفیٰ صاحب نے بولا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے بہت جلد ہم تمام تجارتی سرگرمیوں کو کھول دیں گے. تو ایسے میں آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے تقریب تو اپنی کرنی ہے، ریٹرن لے کے اپنا ادھار تو واپس نہیں کرنا ہے نا. وہ ادھار جو لیا ہے وہ تقریب کرنے کے لیے لیا. ہمارا جو اگر 1 لاکھ روپے یا 70,000 روپے، اور سرجانی میں ایئر کنڈیشن بینکوٹ 40-50 ہزار روپے کا مل جاتا ہے، اس میں 80% 90% جو ہوتا ہے وہ ڈیلی ویجرز کو ڈیلی ویجرز کا جاتا ہے، اس میں ٹیکسز جاتے، رینٹل جاتا ہے. اب کراچی میں ہمارے بینکوٹ ہال 2 لاکھ روپے رینٹل سے لے کے 50 لاکھ روپے رینٹل تک ہے. اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ 100% جو ہے وہ اونر جو ہے وہ بینیفٹ لے رہا ہے، اس میں وہ سب کا ایک حصہ ہوتا ہے. فلاور والے کا حصہ اس کا الگ جا رہا ہوتا ہے. ہم زیادہ بڑی کوانٹٹی کے اندر جنریشن اپنے جین سیٹ سے کر رہے ہیں، اس کا ایک ڈیزل آ رہا ہوتا ہے، سارے ایکسپینس. اچھا، آپ مطمئن ہیں کہ ان چند دنوں کے اندر حکومت کی طرف سے کوئی اچھا فیصلہ آئے گا آپ کے ہال کے حوالے سے، یا کوئی ایسا آپ نے کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے کہ اگر کچھ نہیں ہوگا تو پھر ہم یہ کریں گے؟ دیکھیے، حکومت ہمارے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ گورنمنٹ تو ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ جی ہم یہ کووڈ سے لڑ رہے ہیں اور کووڈ سے یہ جنگ جو ہے ہمیں جیتنی ہے. ہر جگہ یہی آواز ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ نے یہ بولا ہے کہ کووڈ سے ہم جنگ تو لڑ رہے ہیں لیکن قربانی یہ تاجر دے رہا ہے. کبھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے؟ اور قربانی دلوانے کے بعد اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے، اور ساتھ میں ہمیں دھکے کھلوائے جا رہے ہیں. وہ کیسے؟ لاسٹ کمشنر کراچی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، کمشنر صاحب کو میں نے کہا کہ جناب ہمیں دھکے نہ کھلوائیں، ہمارے شادی والوں کو اوپن کریں، بہت بڑی اسٹرینتھ ہے ہمارے پیچھے جو بے روزگار ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ ہم سی ایم صاحب سے بات کریں گے، ناصر حسین شاہ کے پاس جائیں، مصطفیٰ صاحب کے پاس جائیں، سی ایم صاحب سے بات کریں گے. جب ساری چیزیں سی ایم صاحب نے کرنی اور ہم سے قربانیاں دلوا، ہمیں دھکے کو کھلوا رہے ہیں، ہمیں بھی سی ایم صاحب سے ملوا دو. ٹھیک ہے، تاکہ ہم اپنی گزارشات ان کے سامنے رکھیں. کراچی کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایک چھوٹی سی بات سلیم صاحب میں آپ کو بولوں، ہماری انڈسٹری، یقین مانے، اور تمام تاجر برادری، اسپیشلی ہماری انڈسٹری، یہ وائٹ کالر انڈسٹری میں شفٹ ہو گئی ہے. یقین مانے آنکھوں سے مانگنے کا ہنر سیکھ گئے. یہی اسی طرح چلتا رہا نا، ہاتھ پھیلا کے مانگنے کا فن بھی سیکھ جائیں گے. یہ حالت ہے ہماری. اچھا، اس طرح میں کرتا ہوں، ایک اگر مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کرونا کی سچویشن ہمارے سندھ کے حوالے سے کوئی خطرناک ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، تو کراچی ہمیشہ اس پلیٹ فارم سے، چاہے تاجر برادری ہو، چاہے اس کی عوام ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ناگہانی آفت آتی ہے، چاہے صرف کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جہاں بھی آتی ہے، تو یہ تاجر برادری اور جتنے بھی لوگ اس سے منسلک ہے وہ سب سے پہلے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے جو نا آگے بڑھیں گے اور ہم اس کے لیے کام کریں گے. تو حکومت یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ اگر کوئی بھی ایسے مسئلے آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ان کو بولیں گے تو یہ بھی ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہمارے سارے مسائل کو حل کریں گے کرونا کے حوالے سے بھی. دوسری بات یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن آتی تو آپ تو سارے بینکٹ والے، سارے ہال والے، وہ اپنی ساری ہال وغیرہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ بھئی ہمارے یہاں پہ مریضوں کو رکھ لو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. تو ساری سچویشن
جب آپ سب مل کے کام کر رہے تو پھر اس کا سدباب کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیے جب یہ اسٹارٹ میں پینڈیمک آیا تو جو ایسٹ گلستان جوہر کے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں انہوں نے اور گلشن اقبال سائٹ کے جو اے سی صاحب ہیں انہوں نے ہم سے تعاون مانگا. اس وقت یہ کیمپ لگا رہے تھے, ان کو فرنیچر چاہیے تھا, تو ہم نے اس کو ان کو پرووائڈ کیا. ہم نے کہا کہ اہلیان پاکستان, اہلیان کراچی کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کریں گے. ہم نے ایکسپو سینٹر کے اندر انہوں نے ہم سے چیئرز مانگی, ہم نے چیئرز دی. اس وقت ہم سے جو کہا گیا ہم نے کیا, اور ہم آج بھی انہی کے کہنے پہ اہلیان کراچی کی بہتری کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں. انہوں نے جب نہیں کھولا تھا اس وقت ہم نے تمام میڈیا ہاؤسز کو بلایا. ہم نے بولا دیکھیں گورنمنٹ کو ہم دکھاتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ایک ایونٹ کو کر سکتے ہیں. ہم نے وہ ڈیمانسٹریشن دی, پورے پاکستان کے میڈیا ہاؤسز کو بلایا. یقین مانے انہوں نے سراہا, انہوں نے کہا ہاں یہ وہ جگہیں ہیں کراچی میں, ان کے علاوہ کوئی بڑی جگہ اسپیس اویلیبل نہیں ہے, یہ کر سکتے ہیں. مطلب دل رکھنے والے ہیں کراچی کے لوگ کہ اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے. جی شکیل بھائی, وقت میرے پاس بہت کم رہ گیا. میں صرف یہ چاہوں گا کہ اس وقت اگر بہت سی جگہوں پہ بینکس ہیں, انہوں نے اگر گیٹ لگائے ہوئے ہیں, سینیٹائزرز کر رہے ہیں اور ڈی انفیکٹ کیا جا رہا ہے, ماسک دیے جا رہے ہیں, پبلک کا وہاں بھی رش ہے. سیکنڈلی اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے شہر کراچی میں, اس میں بھی پبلک ہوتی ہے, رکشا چل رہے ہیں, سی این جی چل رہے ہیں, اس میں بھی ہمارا کنزیومر بیٹھا ہوتا ہے چپک کے بالکل, وہاں تو کوئی ایس او پی والا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو کرونا اگر پھیلنا ہوگا نا تو میرا ایسا خیال ہے کہ شاید وہاں سے پھیلے گا. یہاں تو جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ تو خود پہلے تو خوب تیار ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ تقریب میں جاتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کرونا جو ہے وہ میرج ہال میں یا اسکولوں میں پھیل رہا ہوگا. دیکھیں میں اسکولوں کو بھی ادھر تھوڑا سا ڈیفائن کروں گا, کیونکہ میرے بچے اس وقت, آپ مجھے بتائیں نا کہ چھوٹا بچہ کیا آن لائن ایجوکیشن لے گا, جس کے ماں باپ خود میٹرک تعلیم کی ہو تو وہ کیا آن لائن بچوں کو پڑھائیں گے. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو, دیکھیں بہت سارے فیصلے چونکہ این سی او سی کے ہوتے ہیں تو وہ سندھ گورنمنٹ بھی ریکمنڈیشن کے لیے بھیجتی ہے. ہماری اس وقت یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے, سندھ گورنمنٹ سے, سی ایم صاحب سے, کہ خدا را آپ اس بزنس کو اوپن کریں. بے شک جو ایس او پی ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر طے کر لیں, اس کے اوپر ان سے عمل کروائیں, اور مجھے یقین ہے کہ یہ اس کو عمل کریں گے, کیونکہ مرتا کیا نہیں کرتا. تو انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا عمل کرنا ہے جس سے انشاءاللہ کرونا نہیں پھیلے گا. میں تو اس چیز کو انشور کر سکتا ہوں کیونکہ میں شادیوں میں جاتا رہتا ہوں, تو میں نے دیکھا ہے کہ جو یہ ایس او پی پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں کرونا نہیں پھیل سکتا. ٹھیک ہے میں کنزیومر کی لڑائی اپنی جگہ لڑوں گا, لیکن میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان کا لوکل بزنس ختم ہو جائے, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے. یہ ہرگز ہماری خواہش نہیں ہے. ہماری خواہش یہ ہے. رانا صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے, کیونکہ بالکل آخری 1 منٹ رہ گیا میرے پاس. دیکھیں یہ ایک پینڈیمک ہے, ہم نے سبوں کے ساتھ یہ پینڈیمک جو ہے ہمیں اس سے جنگ لڑنی ہے. اس پینڈیمک نے تعلیم, صحت, اکانومی کو نقصان نہیں پہنچایا. اس نے ایک مڈل کلاس کے بھرم کو پاش کر دیا. تو ہمیں اس سے مل کے لڑنا ہے, نہ کہ ہم ایک سیکٹر کو بند کر کے ان کے ساتھ زیادتی کریں, ان کو پریشان کریں. تو ایسی سچویشن میں جو ہمیں دکھ رہا ہے, ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے جو یہ 80 لاکھ کے قریب لوگ بنتے ہیں یہ کورونا سے نہیں شاید بھوک سے مر جائیں. تو اس سے پہلے کہ یہ خودکشی کر لے, کچھ کھا لے, خدا را ان کے لیے بھی سوچا جائے اور ہمیں ایک معقول بریتھنگ اسپیس دیا جائے. اور اگر یہ اس کو بند کرتے ہیں, ہمارا فیوچر بیسڈ کام ہے, تو ایک کمیٹی بنائی جائے, جتنے بھی تاجر برادری کے لیڈران ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ مشاورت کی جائے. کہ یہ کہتے ہیں کہ جی 6 بجے دکانوں کو بند کر دو, تو میں سمجھتا ہوں, میرا سوچنا یہ ہے کہ اگر یہ اس ٹائم پیریڈ کو بڑھائیں تو رش اس میں نہیں ہوگا, تو کرونا اس میں کم پھیلے گا, نہ کہ اس کا ٹائم اور لمٹ کم کر دو اور پورے کراچی کو ایک ہی جگہ پہ لا کے اکٹھا بٹھا دو, وہاں پہ زیادہ اسپریڈ کرے گا. یہ سوچنے والی بات ہے. تاجروں کو بٹھائیں گے تو یہ فیصلے ہو سکتے ہیں, وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ اچھی مشاورت دے سکتے ہیں. بس یہ کہنا ہے ہمارا. بہت شکریہ رانا رئیس صاحب, بہت شکریہ شکیل بھائی صاحب. ناظرین اسی الفاظ کے ساتھ کہ
तमाम लोग ये चाहते हैं कि हमसे मुशावरत की जाए, और हम भी एक पाकिस्तानी है, और हम भी एक पाकिस्तानी होने के साथ साथ अपने पाकिस्तान के लिए हर वो काम करना चाहते हैं, चाहे कैसी ही नादानी आफत हो, चाहे कोरोना के हवाले से कोई भी ऐसी वबा आई हुई है, हम इनके शाना बशाना है, हम हुकूमत के साथ बिल्कुल साथ खड़े हुए, और किसी भी मराहिल के अंदर, किसी भी मसाइल के अंदर हम उनको पीछे नहीं छोड़ेंगे। और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम एक सच्चे मुसलमान हैं, और जब सब लोग दुआएं करेंगे तो ना सिर्फ कराची से, पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से कोरोना की ये वबा ख़त्म हो जाएगी। इसी अल्फाज के साथ कि मैं मुतमईन हूँ, अगरचे ख़राब है माहौल, ख़िज़ा के बाद का मौसम बाहर होता है, इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान सलीम साथी को कि जब भी आपका हाथ दुआओं के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अजीज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।